سے برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو. سب سے برا مال. یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے. اپنے گھر کی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن بعض دفعہ اس سے موٹیویشن بہت ملتی ہے. کل کی بات ہے, کل کی. اپنے 3 بیٹوں کو جو تھوڑے بڑے ہو گئے میں نے بلا کے بٹھایا اپنے سامنے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوئے ہیں, 2 تینوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے, کیسے برے حالات ہوں, مجھے یہ خبر نہ ملے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. جس دن یہ خبر ملی نا اس دن گردن اڑا دوں گا میں. مر جاؤ بھوک سے. پھر میں نے اپنے حالات بتائے ان کو, اپنے حالات بتائے کہ مجھے کس کس موقع پہ کتنی شدید ضرورت پڑی ہے. اللہ نے مجھے بچایا کہ نہ مر جاؤں گا بھائی, ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے بچایا, میرا کمال نہیں ہے. اور مانگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پیسے دے دو, ایک یہ ہوتا ہے کہ منہ ایسا بنا کے لے کے جاؤ کہ اگلا کہے یار یہ پیسے لے یار. منہ سڑا ہوا. منہ ہمیشہ اچھا رکھو بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہے بھی بہت کچھ. ہم تو کہتے ہیں نا حالات خراب. خراب کہاں ہے حالات؟ جھوٹ بولتے ہیں حالات خراب. جو آدمی 2 ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے اس کے حالات خراب نہیں ہے, باقی سب ہوس ہے. یہ جو میں نے کہہ دیا نا کیسے کیسے برے حالات آئے لیکن اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچایا, تو وہ برے کا مطلب جو جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں, ورنہ وہ برے نہیں تھے. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے. اللہ کا دیا بہت ہے بھائی. برے تو حالات ہم نے اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں. برے حالات کا مطلب ہوتا ہے 2-3 ٹائم کا فاقہ ہو, پڑے ہوئے ہوں, روٹی نہیں ہے. ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. یہی حالات آ گئے, وہ بیمار ہے تو فلانے گئے, بائک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, W11 کیا خیال ہے, W11 کے بھی نہیں ہے تو تھوڑا پیدل نکل جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے نکل جاؤ. اچھا واکنگ, پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے. کیا خیال ہے, 2 گھنٹے کی واک ہو جائے گی. تو بھیک مانگنا بہت, ابھی رمضان ہے نا تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے, بے غیرت کہیں کے, موٹے موٹے مستنڈے حرام خور. سعودی عرب میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے, دبئی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. افریقہ بھی, میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں, وہاں کا ویزا انتہائی مشکل کر دیا پاکستانیوں کے لیے. پوری دنیا میں بھیک کی جو منہ لے کے جاتا ہے نا, سڑا ہوا منہ, وہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے. سب نہیں ہے الحمدللہ, یہاں خرچ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان بے غیرت بھکاریوں نے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب کر دیا ہے. کوئی شلوار قمیض والا نظر آ جائے نا, لگ رہا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے یہاں پہ. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کرو کہ مر جانا کسی کے سامنے ہاتھ بولو نہ پھیلانا. کوئی خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اگر مر گئے تو. اللہ سے کہہ دینا اللہ تو نے عزت سے زندہ رکھنا تھا تو رکھ لیتا نا, تو اللہ پھر رکھتا ہے عزت سے. ہمارے ایک استاد تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ میرے پاس تو پیسے ہیں حج کے, لیکن میں اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے خرچے پہ حج پہ نہیں جانا چاہتا. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا یا تو اتنا بے تکلف دوست ہو نا جس سے بہت فری ہو انسان. ایک اجنبی آدمی کا میں اتنا بڑا احسان لوں جس سے سلام دعا نہیں ہے, دوستی یاری نہیں ہے, کہ اتنا بڑا احسان لوں کہ اتنے لاکھ روپے مجھ پہ حج پہ خرچ کرے, اور میں پھر جب بھی اس سے ملوں تو نظریں نیچی رکھوں کہ اس نے مجھے حج کرایا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا آپ پہ تو پھر فرض حج کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے اپنے گھر بلانا تھا تو ہمارے خرچے پہ بلا لیتا نا. صحیح ہے نا, دوسروں کے خرچے پہ کیوں بلا رہا ہے؟ ہاں جس سے انسان کی بے تکلفی ہو نا وہ ایک الگ بات ہے. بے تکلفی ہو, دوستی یاری ہو, وہ ایک الگ بات ہے. جب بے تکلفی نہیں ہے, جان پہچان نہیں ہے, آپ کو جی ہم اپنے خرچے پہ حج کراتے ہیں, بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں. یہ تھوڑی کہ جو بھی پیسے دے آپ نے جیب میں رکھ کے نکل لیے. تو جس سے بے تکلفی ہوتی ہے. بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کا احسان لے رہا ہوں میں. اٹ از کالڈ بھیک. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں الٹا ہوتا ہے. جب کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, آپ کے بڑا شکریہ. مجھے کتنی آفریں حجوں کی آئی ہیں, عمروں کی آئی ہیں. میں نے زندگی میں صرف 2 حج کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مجھے ہر سال آفر نہیں آتی ہوگی؟
نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں مشہور تو 2014 سے ہوں اور بہت سارے لوگوں سے تعلقات تو 2006 سے ہیں. تو میں ہر سال حج پہ جا سکتا ہوں دوسروں کے خرچوں پہ, لیکن میں نے زندگی میں صرف کتنے حج کیے ہیں؟ 2 حج کیے ہیں. اور حالانکہ آفر ہر سال کی ہے. پہلا حج میں نے کیا وہ تو جامعۃ الرشید نے کرایا, اور وہ بڑے مخلص لوگ تھے. اس وقت تو میری جیب میں دھیلا نہیں ہوتا تھا, تو ہمارے بڑے تھے, ان سے تو خدمت لینا, یہ تو بڑے ماں باپ کا تو احسان نہیں ہوتا نا. ماں باپ تو جو کر رہے ہیں وہ تو احسان تو ہے, لیکن یہ کہ وہ احسان لینا تو فخر کی چیز ہے نا. دوسرا حج جو میں نے کیا تو بیچ میں بہت لوگوں کی آفریں آئیں حج کے لیے. ایک چیز تو یہ تھی, بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, بے تکلفی نہیں ہے, میں کیوں آپ کا احسان لوں. دوسری چیز یہ کمرشلائز یوز. حج کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں وہ مشہور لوگوں کو لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو ہم فری میں لے کے جائیں گے, لیکن آپ نے ہمیں پروموٹ کرنا ہے. جانے والے جاتے ہیں, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں کمرشل یوز نہیں ہوگا. بھائی یہ کوئی ناجائز ہے؟ بھائی ناجائز نہیں ہے, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ اللہ کا رسول کا نام دنیا میں بیان کر کے آپ نے اپنے آپ کو مشہور کیا, اب آپ اس شہرت کا منجن بیچنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ مجھے ہوٹلوں کے افتتاح کے لیے بلاتے ہیں سب فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, ورنہ مشہور آدمی کہیں ریبن کاٹنے جائے نا تو کئی لاکھ روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر مجھے کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے ہوٹل کا افتتاح کرنے کے لیے آئے, 25 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے, اس کا مطلب قیامت تک کے لیے اس نے افتتاح کرنے پر پابندی لگا دی. اب میں نہیں کروں گا, اس لیے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ بھی اختیار نہ کرو, نامناسب طریقہ بھی اختیار نہ کرو. یہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن نامناسب. علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ کہ آپ کسی کے جنرل اسٹور پہ جا رہے ہیں, وہاں سے 2 کھجوریں کھا رہے ہیں. وہ جدہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بہت زبردست جنرل اسٹور ہے, بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ کے ایکٹر آتے ہیں ہمارے یہاں, 1 کھجور کھانے کے اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بالی ووڈ کے ایکٹر آئیں گے مشہور, ہماری شاپ میں آئیں گے, ڈبے سے 1 کھجور نکالیں گے, کھائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے ہم. اس 1 کھجور کے ہم انہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, وہ لاکھوں ہمیں ریٹرن ہوتے ہیں کروڑوں کی شکل میں. کھجور ہماری ہی بکتی ہے. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ 2 کھجوریں میں کھا لوں اور میں یہ بول دوں کہ آپ کھجوریں کس سے خریدا کرو؟ ان سے. میری تو زندگی بھر کی کھجوریں فری, اور اس کا بیڑا غرق, کیونکہ 4 گھر اور 19.25 کی کھجوریں بہت آپ کے سمجھ سے بالا تر ہیں. اب بچے ہو آپ, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگوں سے ایسی باتیں کی جو آپ کے مینٹل لیول سے, اب 1 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. 1 بیوی 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں, ایک بیان صرف بالغوں کے لیے رکھوں گا میں. اصل میں بہت آگے چلا جاتا ہوں میں آپ کے مینٹل لیول سے. جب زیادہ آگے کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. 19.25 کا مطلب یہ سمجھیں گے ہی نہیں. ایک جگہ میں نے کہیں بیان میں کہا 19.25, تو نیچے کسی نے کمنٹس میں تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے. کچھ تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے, یہ 2-3 سال میں 19.25 کیسے ہو گئے؟ تو وہی بات ہے, نابالغ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں 1 بیوی 1 2 نہیں آئیں گے سمجھ میں. جب زیادہ بیویاں ہوں تو پھر بولیں گے 16.5 سے 3 سال میں صرف 19.25. پھر یہ جس دن یہ ذہن بن گیا نا, میں سمجھوں گا آپ کی سمجھ میں میرا بیان آنے لگا ہے. جس دن یہ ذہن بن گیا کہ یار چند سال پہلے 16.5 اور 3-4 سال کے بعد صرف 19.25, تو یہ جب یہ سوچ بن گئی آپ کی, تو میں بولوں گا اب الحمدللہ آپ جو میں ذہن بنانا چاہتا ہوں وہ ذہن الحمدللہ بن گیا ہے. لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا. خیر چھوڑو, نہیں آئے سمجھ میں, قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ
ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا یہ بہت بری عادت ہے, بہت بری. اللہ کی عادت ہے جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو اپنے بچوں کو کل میں نے بٹھا کے تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہو رہے ہیں نا, پر نکلنا شروع ہو رہے ہیں, یہ کام نہیں کرنا بھائی, یہ کام نہیں کرنا. تو برداشت, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی مذہب کے ماننے والوں میں برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں ہاتھ کو یوں پھیلانے سے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو نے آج تک ہاتھ ایسے نہیں کیا, آئندہ بھی بچا, اور کوئی آزمائش میں نہ ڈال ہمیں. کھلا, جیسے کھلا پلا رہا ہے ایسے ہی کھلاتا پلاتا رہے, ہمیشہ سے کھلایا اب بھی کھلاتا رہے. ایسے حالات ہی نہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کو بین کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بھیک مانگ مانگ کے نا. ایک عربی کا واقعہ نہیں, ایک بیٹھا ہوا تھا پاکستانی حرم میں, تو ایک عربی نے آ کے نا اس کو نوٹوں کی گڈی تھمائی. تو وہ پاکستانی غیرت مند تھا, اس نے بولا بھائی میں کیوں مجھے پیسے دے رہا ہے, بے غیرت ہوتا تو رکھ کے نکل لیتا. چھوڑو یار کیا کرنا ہے. تو غیرت مند پاکستانی تھا, اس نے عربی کو بولا بھائی کیوں دے رہے ہو مجھے؟ اس عربی نے بولا زکات زکات. تو اس نے بولا میں زکات کا مستحق نہیں ہوں. پاکستانیوں میں جو سخی لوگ ہیں بڑے خاندانی, مسجد نبوی میں آپ رمضان میں دسترخوان دیکھو, نام بھی پتہ نہیں ہوتا, بس اتنا پتہ ہوتا ہے کسی پاکستانی کا دسترخوان ہے یہ. تو ایسے غیرت مند بنو بھائی, تمہاری ملک کا نام دنیا میں روشن ہوگا. تو وہ کیا ہے کہ اس پاکستانی کو آگے دیے تو پاکستانی نے واپس کر دیے. ریال کی گڈی ویسے بھی بڑی زبردست گڈی ہوتی ہے, تو واپس کر دی. اس عربی نے بولا زکات رکھو. اس نے بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کہ نہیں رکھو رکھو رکھو. بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں, میں زکات کیوں لوں یار, تیری زکات ادا نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں رکھو رکھو, زکات ہے زکات ہے. شلوار قمیض سے اس عربی نے پہچانا کہ یہ پاکستانی ہے. تو جو دیکھنے والا اس واقعے کو تھا اس نے مجھے بتایا کہ جب پاکستانی نے بار بار کہا نا کہ میں غریب نہیں ہوں تو مجھے کیوں دے رہا ہے, تو اس عربی نے بولا کلو پاکستانی غریب مسکین. غریب کو مسکین کہتے ہیں عربی میں. کلو پاکستانی مسکین, تیرے غریب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو پاکستانی ہے, رکھ. تو یہ پاکستانیوں کا دنیا میں ایک تصور ہے.